یہ بات درست ہے کہ رفح اٹیک کی نہ صرف 20 سے زیادہ ممالک نے مذمت کی۔ 28 مئی بروز منگل رفح کے مغرب میں پناہ گزینوں کے ایک اور کیمپ پر اسرائیلی بمباری کی گئی۔ Since October 7th, they all were not enough to stop the war in Gaza. اور یہاں تک کہ یونیسیف نے اس کو دا سٹی آف چلڈرن بھی قرار دیا۔ 12 فروری کو ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف جب جینوسائڈ کیس فائل کیا، beheaded babies, burned bodies and the destruction all along since October 7th, they all were not enough. 26 مئی بروز اتوار بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے اسرائیل کو رفح پر جارحیت روکنے کے حکم کے عین 2 روز بعد مغربی رفح کے المواسی میں اسرائیلی بمباری سے کم 45 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے پہلے سیف زون قرار دیا گیا تھا۔ پھر 28 مئی بروز منگل رفح کے مغرب میں پناہ گزینوں کے ایک اور کیمپ پر اسرائیلی بمباری کی گئی۔ اس بمباری میں تقریباً 21 کے قریب افراد نے جام شہادت نوش کیا، جس میں 12 کے قریب خواتین تھیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے رفح کا، تو یہ مصر کے بارڈر کے قریب وہ علاقہ ہے جہاں 7 اکتوبر سے فلسطینیوں کی بڑی تعداد پناہ گزین ہو رہی ہے، اور ایک عالمی اندازے کے مطابق تقریباً 1.4 ملین کے قریب افراد ابھی بھی وہاں پہ اس پناہ گزین بستی میں موجود ہیں۔ پناہ گزینوں کی تعداد میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے، اور یہاں تک کہ یونیسیف نے اس کو دا سٹی آف چلڈرن بھی قرار دیا۔ رفح میں اسرائیلی فضائی حملوں کا آغاز تو 8 اکتوبر سے ہی ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ رفح کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اس ارادے کا اظہار اسرائیل نے قریباً فروری 2024 میں کیا، جس کے اوپر عالمی برادری کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، یہاں تک کہ اسرائیلی اتحادی امریکہ نے بھی اس کی مذمت کی اور اسرائیل کو اس سے باز رہنے کا کہا۔ 12 فروری کو ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف جب جینوسائڈ کیس فائل کیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، تو وہاں پہ بھی اس عدالت سے خصوصی درخواست کی گئی کہ اسرائیل کو رفح پر حملے سے روکنے کے لیے اضافی اقدامات کیے جائیں، جس کے اوپر اسرائیل کا موقف یہ سامنے آیا کہ وہ حماس کے تعاقب میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اس سے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد اسرائیلی جارحیت کو دنیا نے دیکھا، بٹ سیڈلی beheaded babies, burned bodies and the destruction all along since October 7th, they all were not enough to stop the war. اب جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ICC چیف پروسیکیوٹر کریم خان کی جانب سے نیتن یاہو اور اسرائیلی منسٹر آف ڈیفنس کے لیے اریسٹ وارنٹ ایشو کرنے کی درخواست کا، تو اس کے اوپر مغربی ممالک کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا، اس کو تنازع میں رکھتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی کے کلیکٹیو کانشیس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، بلکہ اس طرح کے عالمی اداروں کے فیصلوں کے اطلاق پہ بھی بات کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ عموماً قانون کی طاقت اور اطلاق کا دار و مدار بہت سے عوامل سے جڑا ہوتا ہے، جس میں سامنے والے کی حیثیت، اس کے ملک کا گلوبل سٹیچر اور پاور ڈائنامکس انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ رفح اٹیک کی نہ صرف 20 سے زیادہ ممالک نے مذمت کی، بلکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی ہمارے سامنے رسپانس سامنے آیا۔ اس کے بعد اسرائیلی جارحیت کو پوری دنیا نے دیکھا، بٹ سیڈلی beheaded babies, burned bodies and destruction all along since October 7th, they all were not enough to stop the war in Gaza. جہاں تک بات انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ICC چیف پروسیکیوٹر کریم خان کی جانب سے نیتن یاہو اور اسرائیلی منسٹر آف ڈیفنس کے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے جانے کی درخواست کی ہے، تو اس پر آنے والے مغربی ممالک کے رد عمل کے تناظر میں نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے کلیکٹیو کانشیس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، بلکہ اس طرح کے عالمی اداروں کی طرف سے آنے والے فیصلوں کے اطلاق کے اوپر بھی بات کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ عموماً قانون کی طاقت اور اس کے اطلاق کا دار و مدار بہت سے عوامل سے جڑا ہوا ہے، جس میں سامنے والے کی حیثیت، اس کے ملک کا انٹرنیشنل سٹیچر اور پاور ڈائنامکس انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ رفح اٹیک کی نہ صرف 20 سے زیادہ ممالک نے مذمت کی، اور بہت سی جو عالمی آرگنائزیشنز تھیں، جس میں UN, OIC اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی تنظیمیں، انہوں نے اس کی مذمت کی، بلکہ اس نے ایک چین آف ایونٹس کو ٹریگر کیا، جس میں بہت سارے ممالک نے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ ریکگنائز بھی کیا، جس میں ناروے جیسے ممالک یعنی اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آل آئیز آن رفح کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چلا، اور میٹا پہ خصوصاً انسٹاگرام پہ وہ وائرل بھی ہوا، اور اس کے 48 آورز میں تقریباً 44 ملین
شیئرز ہوئے اسکیپنگ اینی پوٹینشیل سینسرشپ بیسڈ آن کی ورڈز اور دا گرافک کانٹینٹ. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری کنٹروورسیز بھی جنریٹ ہوئیں, خصوصاً یہ کہ شاید وار کو تھوڑا سا فینٹیسائز کیا جا رہا ہے, فکٹیشیس بنایا جا رہا ہے, اور یہ کہ ریئلٹی ورسز اے آئی کمپیریزن. لیکن اس کو بہت ساری سیلیبریٹیز نے اٹھایا بھی, اس کو وائرل بھی کیا, اور وہ بہت سارے لوگ جو میٹا کے اوپر بات نہیں کر پاتے تھے وار کے اوپر کیونکہ گرافک کانٹینٹ ہوتا تھا, بلڈ فیئر ایوری ویئر, انہوں نے اس اے آئی جنریٹڈ امیج اور کانٹینٹ کے ذریعے رفح کو اور غزہ وار کو ایک دفعہ پھر سے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا, اور جو عوام کی آواز تھی وہ بین الاقوامی جو پالیسی میکرز ہیں, بین الاقوامی جو لیڈرز ہیں, ان تک پہنچائی. جہاں ان آوازوں کا اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت نے دنیا کے کلیکٹیو کانشیس کو کسی حد تک متاثر کرنا شروع کیا.